بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولا علی علیہ السلام جب جنگ صفین میں مشغول تھے تو آپ کے ہمراہیوں کو پانی کی شدت سے ضرورت محسوس ہوئی۔ لوگ ہر طرف دوڑے مگر پانی نہ ملا۔ آپ نے اپنی توجہ ایک کنویں سے ہٹائی تو جنگل میں ایک عیسائیوں کا عبادت خانہ نظر آیا۔ آپ نے اس عبادت خانہ میں رہنے والے سے پانی کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا یہاں 2 فرسنگ دور پانی مل جائے گا۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا اے امیر المومنین ہمیں اجازت دیجیے تاکہ ہم موت سے پہلے پانی حاصل کر لیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی کیا حاجت ہے؟ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے گھوڑے کو مغرب کی طرف دوڑایا اور ایک جانب اشارہ کر کے فرمایا یہاں سے زمین کھودو۔ ابھی تھوڑی سی زمین کھودی گئی تھی کہ نیچے سے ایک پتھر نمودار ہوا جسے ہٹانے کے لیے کوئی اوزار بھی نہ مل سکا۔ آپ نے فرمایا یہ پتھر پانی پر وقوع پذیر ہے، ذرا کوشش کے ساتھ اسے اکھاڑو۔ آپ کے ہمراہیوں نے ہر طرح سے کوشش کی لیکن اس پتھر کو اپنی جگہ سے نہ ہٹا سکے۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام اپنے گھوڑے سے نیچے تشریف لائے اور اپنی آستین چڑھا کر اپنی انگلیاں اس پتھر کے نیچے رکھ کر زور لگایا۔ اس پتھر کو پانی سے ہٹایا تو نیچے سے نہایت ٹھنڈا، میٹھا اور صاف و شفاف پانی دستیاب ہوا۔ یہ ایسا پانی تمام دوران سفر کبھی نہ دستیاب ہوا تھا۔ سب نے جی بھر کر پیا اور جتنا چاہا بھر لیا۔ پھر حضرت مولا علی علیہ السلام نے اس پتھر کو اٹھا کر چشمہ آب پر رکھ دیا اور فرمایا اس پر مٹی ڈال دو۔ جب راہب دیر نے ان حالات کو دیکھا تو اپنے عبادت خانہ سے نیچے اتر کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھنے لگا کیا آپ نبی اور رسول ہیں؟ حضرت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں نبی اور رسول نہیں ہوں۔ راہب دیر نے پوچھا کیا آپ کسی ملک کے سردار ہیں؟ حضرت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ راہب دیر نے پوچھا پھر آپ کون ہیں؟ حضرت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا میں نبی اور رسول حضرت محمد بن عبداللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہوں۔ راہب نے کہا اپنا دست رحمت بڑھائیے تاکہ میں آپ کے دست رحمت پر مشرف و اسلام ہو جاؤں۔ حضرت مولا علی علیہ السلام نے اپنا دست شفقت دراز کیا تو راہب نے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت مولا علی علیہ السلام نے راہب سے دریافت کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ تم مدت سے اپنے دین پر کاربند تھے اور اب اسلام قبول کر لیا۔ راہب نے کہا اے امیر المومنین اس عبادت خانہ کی بنیاد اس پتھر ہٹانے والے کے لیے تھی۔ مجھ سے پہلے بہت سے راہب یہاں رہتے رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی کتب میں پڑھا ہے اور اپنے پادریوں سے سنا ہے کہ اس مقام پر ایک چشمہ ہے اور اس چشمہ پر ایک پتھر ہے جسے کسی پیغمبر یا وصی کے بغیر کوئی نہیں اکھیڑ سکے گا۔ جب میں نے دیکھا کہ آپ نے اس پتھر کو اکھیڑ لیا ہے تو میری مراد بر آئی اور میں جس چیز کا منتظر تھا وہ مل گئی۔ جب حضرت مولا علی علیہ السلام نے یہ بات سنی تو اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی کے بال آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ پھر فرمایا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، میں اس کے ہاں متکبر نہیں ہوں کہ اس کی کتب میں میرا تذکرہ ہو۔ ازاں بعد وہ راہب حضرت مولا علی علیہ السلام کا ملازم بن گیا اور آپ کے ہمراہ شام والوں سے جنگ کرتا رہا، بالآخر شہید ہو گیا۔ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اسے دفن کیا اور اس کے لیے بخشش کی دعا کی۔ جب کبھی اس کا تذکرہ ہوتا تو آپ اسے اپنا غلام کہہ کر یاد کرتے۔ ایک شخص حیا عرفی جو حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے قریبیوں میں تھا کا بیان ہے کہ جب معاویہ سے دوران جنگ حضرت مولا علی علیہ السلام نے دریا کے کنارے پر پڑاؤ کیا، اچانک وہاں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ حضرت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم السلام۔ پھر اس شخص نے کہا اے امیر المومنین میں شمون بن یوحنا ہوں اور اس کلیسا میں سکونت پذیر ہوں۔
اس نے کلیسا کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، ہمارے پاس ایک کتاب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے میراث در میراث چلی آ رہی ہے، اگر آپ پسند کریں تو پڑھ کر سناؤں، اور اگر آپ پسند کریں تو خدمت میں حاضر کروں۔ حضرت مولا علی شیر خدا علی المرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پڑھ کر سناؤ۔ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ اس کتاب میں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت تھی اور آپ کے اوصاف حمیدہ کا بیان تھا، اور آخری مضمون یہ تھا کہ ایک روز ایسا آنے والا ہے کہ اس دریا کے کنارے وہ شخص اترے گا جو اس زمانہ میں دین اور عزیز داری کے لحاظ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین ہوگا۔ وہ اہل مشرق کے ساتھ اہل مغرب سے مقابلہ کرے گا۔ اس کے سامنے دنیا کی حیثیت ریت سے بھی کم تر ہوگی۔ وہ جنگ کی سختی میں طوفانوں سے بھی قوت میں بڑھ کر ہوگا، اور اس کی نگاہوں میں موت اتنی عزیز ہوگی جتنا کہ شربت عزیز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر ہوگا، اور اس کے ساتھ قتل ہونا درجہ شہادت ہوگا۔ پھر اس راہب نے کہا، جب اس نبی کی بائست ہوئی تو میں نے ایمان قبول کر لیا، اور اب جب کہ آپ نے یہاں ڈیرا ڈالا ہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں تاکہ زندگی اور موت آپ کے سپرد کروں۔ حضرت مولا علی علیہ السلام خوب آنسو بھر کر روئے، اور آپ کے دیگر ساتھی بھی رونے لگے۔ پھر فرمایا، تمام تعریفوں کے لائق وہی ذات الہ العالمین ہے جس نے میرا ذکر صالحین کے صحیفہ میں کیا ہے۔ پھر حضرت مولا علی علیہ السلام نے حیا عرفی سے کہا، اے حیا، اس کی دن رات نگرانی کرتے رہو۔ اذان بعد جب بھی آپ کھانا تناول فرماتے تو اسے بلا لیتے۔ وہ راہب اس وقت مقام لیلۃ الحریرہ میں شہید ہوا جب حضرت مولا علی علیہ السلام معاویہ سے سخت جنگ میں مشغول تھے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور پھر اسے قبر میں اتار کر فرمایا، یہ شخص میرے اہل بیت میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین و ناظرین، آخر میں ایک بار سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین۔ مزید اس طرح کے ایمان افروز واقعات سننے کے لیے، درود شریف کی فضیلت و عظمت سننے کے لیے، درود شریف کے واقعات و مشاہدات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ویڈیو پبلک ہوتے ہی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔